کافی غمگین خبر ایران کے جنوبی شہر میناب سے آ رہی ہے، جہاں کی فضا سوگوار ہے۔ صوبہ ہرمز گامزن کے شہر میناب میں ایک پرائمری اسکول پر حملے کے بعد جاں بحق ہونے والی طالبات اور اساتذہ کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مقامی رپورٹس کے مطابق اس واقعے میں درجنوں کم سن طالبات شہید ہو گئیں، جس کے بعد پورا شہر غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈرون مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں افراد سڑکوں پر جمع ہیں اور کم سن بچیوں کے جنازے جا رہے ہیں، جبکہ سوگوار والدین اور لواحقین اشکبار آنکھوں کے ساتھ شریک ہیں۔ جنازے کے جلوس میں ایرانی پرچم اور تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ننھی بچیاں روزے سے تھیں اور امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئیں۔ بتایا گیا کہ یہ 160 جنازے تھے، لیکن بربریت ہونے کے باوجود دنیا کی خاموشی کافی پریشان کن ہے۔ جنوبی ایران کے اسکولوں پر بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والی بچیوں کے جنازوں کے مناظر سبھی کو غمگین کر گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت منعقدہ کلکٹرز کانفرنس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کے آغاز پر چیف سیکرٹری کے رام کرشن راؤ نے وزیر اعلیٰ کا خیر مقدم کیا۔ ریاستی وزراء، سرکاری مشیران، اعلیٰ حکام اور ضلع کلکٹرز اس اہم اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ تمام مستحق افراد تک فلاحی اسکیموں کے فوائد یقینی بنائے جائیں۔ گرام سبھاؤں میں عوام کی حکومت کی جانب سے فراہم کی جا رہی سہولتوں کی تفصیل بتائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ راشن کارڈ، باریک چاول، اندرما مکانات اور 200 یونٹ مفت برقی جیسی اسکیموں کے فائدے اٹھانے والوں کی رائے عوام تک پہنچائی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے، سرکاری اسپتالوں کو قریبی میڈیکل کالجوں سے جوڑنے اور عوام کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ میں مردم شماری کے لیے تیاریاں جاری ہے۔ ضمن میں ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کے رام کرشنا نے تلنگانہ کے ڈائریکٹر آف سینسس آپریشنز بھارتی ہولیکری کے ہمراہ ضلع کلکٹرز کے ساتھ اجلاس رکھا تھا، جس میں آئندہ مردم شماری کے طریقہ کار اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مردم شماری کا پہلا مرحلہ ریاست بھر میں 11 مئی سے شروع ہوگا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ سال 2027 کی مردم شماری ملک کی پہلی مکمل طور پر ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، جو ایک خصوصی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے انجام دی جائے گی، جس سے ریئل ٹائم میں درست اور شفاف ڈیٹا حاصل کیا جا سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہاؤس لسٹنگ سے 15 دن قبل سیلف انومیریشن کا عمل شروع کیا جائے گا، جس کے تحت شہری خود آن لائن اپنی معلومات درج کر سکیں گے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ کوئی بھی گھر، دور دراز علاقہ، قبائلی بستی یا شہری کچی آبادی مردم شماری سے باہر نہ رہے۔ ساتھ ہی فیلڈ سٹاف کی معیاری تربیت، ٹائم لائن کی پابندی اور ڈیٹا کے معیار کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اس اجلاس میں خصوصی چیف سیکرٹری جیش رنجن، پرنسپل سیکرٹری راہل بوجا، سندیپ کمار سلطانیہ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ومل واڑہ مندر احاطے میں موجود ایک درگاہ کی منتقلی کا معاملہ زیر سماعت رہا۔ ریاستی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ راجہ راجیشور سوامی مندر کے احاطے میں واقع درگاہ حضرت سید تاج الدین خواجہ باغسوار کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ تزئین و آرائش کے کاموں کے تحت درگاہ کو ایک بڑے اور محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اے سدرشن ریڈی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ یہ اقدام مندر کے ڈیولپمنٹ منصوبے کا حصہ ہے اور درگاہ کے متولی اور مقامی افراد کی رضامندی سے کیا گیا۔ حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ترقیاتی منصوبے کے تحت بعض ہندو مذہبی ڈھانچوں کو بھی منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عرضی گزار نے اپنا موقف پیش کیا کہ درگاہ تقریباً 800 سال قدیم ہے اور اسے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر منتقل کیا گیا، جو آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے 16 مارچ تک تفصیلی جواب داخل کرنے کی حکومت کو ہدایت دیتے ہوئے اس معاملے کی سماعت ملتوی کر دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے صدر جگن موہن ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے فرزند سوریہ وکرمادتیہ کی 5 تاریخ کو حیدرآباد میں ہونے والی شادی کی تقریب کا دعوت نامہ پیش کیا اور آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کو اپنے بیٹے کی شادی میں مدعو کیا اور نوبیاہتا جوڑے کو دعاؤں سے نوازنے کی درخواست کی۔
ضلع نظام آباد کے بودھن سے خبر ہے۔ بودھن کے نئی عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز کو مد نظر رکھتے ہوئے میونسپل حکام نے خصوصی دورہ کیا اور یہاں درکار تیاریوں کا معائنہ کیا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ہزاروں نمازیوں کی شرکت متوقع ہے، جس کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے مقامی صدر میر الیاس علی نے بتایا کہ عیدگاہ میں شامیانے، پینے کے پانی، صفائی اور وضو کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عید کی صبح روشنی کے مناسب انتظامات کے لیے اضافی برقی کے کھمبے نصب کیے جائیں گے تاکہ نمازیوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ آج جو جدید عیدگاہ ہے وہاں پر ہمارے چیئرمین صاحب اور ہمارے شرط انا، ہمارے مشیر صاحب اور کمشنر صاحب میونسپل ڈپارٹمنٹ اور آل کونسلرز یہاں پر وزٹ کیا گیا ہے۔ خاص کر کے جو صاف صفائی کا معاملہ رہتا اس کے اوپر جلد سے جلد کروانا بول کے وہ لوگ اپیل کرے کمیٹی والے، اور دوسری بات جو الیکٹریسٹی کا جو پرابلم ہے اس کے واسطے جو ہے نا 2 پول یا 3 پول کی اپیل کرے وہ لوگ، اور مرم کے واسطے بھی جو ہے نا وہ لوگ ریکویسٹ کرے تاکہ جلد سے جلد جو ہے نا یہاں پر مرم ڈالی جائے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین میڈم اور ہم بھی جو ہے نا فوکس کریں گے، اور جو فنڈ لاسٹ ٹائم پہ جو دیا گیا تھا 2 لاکھ روپے کا بول کے بول رہے، کوئی 1 لاکھ بول رہے، وہ کنفیوژن کیا ہے کہ وہ بھی دور کرنے کا ہے، اور فردر زیادہ فنڈ کے واسطے جو ہے نا کمیٹی اپیل کر رہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ہے نا نظر ثانی کریں گے، اور آئندہ اسی طریقے سے جو بھی کام رہیں گا اس میں جو ہے نا میونسپلٹی بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے جو ہے نا صاف صفائی کے معاملے میں بھی، اور آج اسپیشلی جو ہے نا فون آئے کہ لیبرز نہیں ہے بول کے وہ بھی ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے نا پھر وہ لیبرز کو بھی بلا لے کے صاف صفائی کا کام کریں گے بول کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ خاص کر کے پورے کونسلرز کو دعاؤں میں شامل رکھے بول کے۔ جگتیال ضلع مرکز کے پرانے بس اسٹینڈ کے قریب ایک واردات کی خبر ہے۔ یہاں ریتو بازار میں مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار کے ایک مبینہ حامی راجو نے نشے کی حالت میں جھگڑا کیا۔ ملزم نے سبزی فروشوں اور کسانوں کو دھمکانے کی کوشش کی۔ بتایا گیا کہ کاؤنسلر لکشمی کے شوہر ہیں ACS راجو موقع پر پہنچ گئے تھے اور دکانداروں سے لائسنس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے بعض سٹالز پر مبینہ طور پر حملہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار نے سبزی فروشوں کے لیے لائسنس لازمی قرار دیا ہے اور اسی سلسلے میں جانچ کی جا رہی ہے۔ واقعے سے خوفزدہ تاجروں نے پولیس کو اطلاع دی، جس پر ٹاؤن CI کروناکر موقع پر پہنچے اور کاؤنسلر کے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ حیدرآباد کے مشہور عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں واقع تاریخی آرٹس کالج کے سامنے رنگوں کی دھوم رہی۔ پوری فضا رنگوں سے سرشار نظر آئی۔ یہاں سٹوڈنٹس نے بڑی تعداد میں ہولی کے موقع پر جشن منایا۔ طلباء نے ایک دوسرے پر رنگ ڈالے، مقامی دھنوں اور DJ میوزک پر رقص کیا گیا۔ کیمپس میں ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے اور نوجوانوں کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ تلنگانہ BJP کے صدر N رام چندر راؤ نے عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج میں طلباء کے ساتھ ہولی کا تہوار منایا۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء کے ساتھ خوشیاں بانٹی اور انہیں تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ اور اب خبر ہے حیدرآباد کے لوک بھون سے، جہاں ہولی کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشن دیو ورما نے لوک بھون میں راج بھون ملازم کے بچوں اور افسران اور عملے کے ساتھ رنگوں کی خوشیوں بھرے تہوار میں شرکت کی۔ تقریب خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں منعقد ہوئی، جہاں بچوں نے رنگوں کے ساتھ جشن منایا۔ اس موقع پر گورنر نے ریاست کے عوام کو ہولی کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میدک ضلع کلکٹریٹ اور ایڈیشنل کلکٹر کیمپ آفس میں ہولی کے موقع پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کوآپریٹو سوسائٹی کمشنر راہل راج اور ایڈیشنل کلکٹر ناگیش نے افسران اور عملے کے ساتھ شرکت کی اور ایک دوسرے کو ہولی کی مبارکباد دی۔ ان عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قدرتی رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے پرامن اور خوشگوار ماحول میں تہوار منائیں۔ تقریب کے دوران باہمی بھائی چارے اور ہم آہنگی کا پیغام بھی دیا گیا۔ دوسری جانب ضلع SP DV سرنواس راؤ نے بھی پولیس افسران اور اہلکاروں کے ہمراہ کیمپ آفس میں ہولی منائی اور سب کو تہوار کی مبارکباد دی۔